بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ آیت نمبر 6 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ مشرکین کی جس طرح کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورت کے پہلے حصے کے اندر مشرکین کا تذکرہ ہے، تو مشرکین کی دو قسموں کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، اور اس آیت نمبر 6 کے اندر مشرکین کی تیسری قسم کا تذکرہ ہے۔ ان کو کہتے ہیں مستأمنین۔ مستأمنین وہ مشرکین ہوتے ہیں جو امن طلب کرتے ہیں اور امن طلب کر کے آپ کے علاقے میں آتے ہیں، آپ سے امان طلب کرتے ہیں، وقتی طور پر آپ ان کو امان دیتے ہیں اور وہ کسی مقصد سے آپ کے علاقے میں آتے ہیں، تو یہ ہے مستأمنین۔ تو اب ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، امن طلب کرے، استجارہ پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دیں، اس کو امان دے دیں، دارالاسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کو پناہ اور امان دے دیں، یہاں تک کہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ پھر اس کو پہنچا دیجئے، مأمنہ اس کے امن کی جگہ تک، اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ ذالک یہ اجازت، امن آپ کو یہ جو اجازت دی ہے کہ آپ سے جب مشرکین پناہ طلب کریں تو ان کو پناہ دے دیں، ان کو امان دے دیں، یہ اجازت اسی لیے دے دی ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس وجہ سے، یہ با سببیہ ہے، ذالک یہ اجازت، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے، یہ با سببیہ ہے کہ قوم لا يعلمون یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ جو مشرکین ہے یہ ایسی قوم ہے جو لا يعلمون علم نہیں رکھتے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ کی کتاب سنیں گے، تو ممکن ہے کہ یہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ممکن ہے کہ یہ توحید کو قبول کر لیں۔ تو جو مشرکین جو ہیں وہ مختلف مقاصد کے لیے، مثلا کوئی پیغام لے کر آئیں، یا صلح طلب کرنے کے لیے آئیں، یا جزیہ لے کر آئیں، یا بحیثیت ایلچی آئیں، یا کسی اور مقصد سے آئیں، تو اگر وہ امان طلب کریں تو انہیں امان دی جا سکتی ہے، انہیں امان دی جا سکتی ہے، اور جب وہ اپنا کام پورا کر لیں اور وہ پھر اپنا کام پورا کر کے واپس چلے جائیں تو یہ جو ہے وہ درست ہے۔ اس کی یہی جو ویزا ہے، ویزا آج کل اسی کی حیثیت ہے کہ جس طرح کوئی کسی ملک کا ویزا لے کر تو اس ملک میں داخل ہوتا ہے، تو یہ دراصل امان ہوتی ہے، یہ ایک طرح سے امان ہی کی جدید شکل ہے کہ جو کوئی بندہ کسی ملک کی ایمبیسی سے ویزا لیتا ہے اور ویزا لے کر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، تو یہ امان ہی کی ایک شکل ہے، تو یہ جو ہے یہ درست ہے۔ تو حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ تو یہاں پر مشرکین کا جو تیسرا گروہ ہے ان کا نام ہے مستأمنین، امن طلب کرنے والے۔ تو ان کا حکم بتا دیا کہ وہ وقتی طور پر ان کو امان دی جا سکتی ہے، کسی مقصد سے اگر وہ آنا چاہیں دارالاسلام میں تو ان کو آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ایک اعتراض کا رد ہے، یعنی کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ موانع ذکر ہوں گے اور ان موانع کا رد ہوگا، کہ قتال کے جو 4 موانع ہم نے کہا تھا کہ ذکر ہوں گے اور ان کا رد ہوگا، تو یہ پہلا مانع ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، تو پھر ان کے ساتھ قتال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
مشرکین کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، تو پھر ان کے ساتھ قتال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر یہ دیا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے تو پھر ان کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے تو پھر ان کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں، جن لوگوں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، جن لوگوں نے عہد چکنی نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، جس طرح پیچھے آیت نمبر 4 کے اندر گزرا ہے، الا الذین کے ساتھ. ان لوگوں کا استثناء کیا کہ جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، ان کے ساتھ آپ اپنا فَأَتِمُّوا عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ پیچھے گزرا تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا. تو کیف یکون للمشرکین عہد کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک. مشرکین کے عہد کا اعتبار ہو کس طرح سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا. یہ جو استثناء کیا ہے یہ ان لوگوں کا استثناء کیا ہے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور جنہوں نے عہد چکنی نہیں کی. تو ان کا استثناء کیا کہ مشرکین کے لیے عہد ہو کس طرح سکتا ہے، اللہ اور اس کا رسول مشرکین کے عہد کا اعتبار کس طرح کریں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا. تو فمستقاموا لکم، فمستقاموا لکم، یہ ما ظرفیہ اس کو کہتے ہیں. فمستقاموا لکم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، اپنے عہد پر قائم رہیں، جب تک یہ لوگ اس عہد پر قائم رہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تو فاستقیموا لہم، تم بھی قائم رہو ان کے لیے اس عہد پر جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے. جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں، جب تک وہ عہد چکنی نہ کریں، جب تک وہ تمہارے دشمنوں کی مدد نہ کریں، تمہارے خلاف ان کو جو ہے وہ کوئی مدد فراہم نہ کریں، تو تب تک تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عہد پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، یہاں پر بھی وہی بات کی جو اس آیت کے آخر میں کی تھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی یہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. یہاں پر کیا بات ہوئی تھی؟ بات یہی ہوئی تھی کہ جنہوں نے عہد چکنی نہیں کی اور کسی کی مدد نہیں کی، تو تم بھی ان کے ساتھ عہد کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین. تو اس آیت کے آخر میں بھی یہی بات کی ہے کہ فمستقاموا لکم، جب تک وہ تمہارے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہے تو فاستقیموا لہم، تم بھی قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقین کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، مشرکین کے ساتھ. اور بعض دفعہ ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یا اپنے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ عہد چکنی کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو اگر مشرکین کے ساتھ عہد کرنے کی ترغیب ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، یہاں پر متقین سے مراد پھر کون ہوئے بتائے گا کوئی؟ عہد کو پورا کرنے والی. جی جزاک اللہ. پہلے بھی میرا خیال ہے بہنوں نے جواب دیا لیکن آواز کٹ گئی، مجھے صحیح طرح آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہاں پر متقین سے مراد آپ، کیونکہ کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر متقین جو ہے وہ عمومی معنی میں مراد نہیں ہے. مطلب یہاں پر متقین سے مراد وہ نہیں ہے جو مطلب نظر کو جھکا کے رکھتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ متقین اس کانٹیکسٹ میں جو ہے اس سے مراد وہ ہیں کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. یہ جو آیت ہے اس میں پچھلی بات کو ہی دہرایا جا رہا ہے. پچھلی یعنی کہ پیچھے کہا کہ کیف یکون للمشرکین عہد، یہ اسی کا تتمہ ہے، اسی بات کا تتمہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے عہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اشکال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا عہد و پیمان تھا، اب ہم ان کے ساتھ قتال کیسے کریں؟ تو اب اس آیت کے اندر وہ وجوہات ذکر ہو رہی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ کیا ہوا جو عہد تھا اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. تو یہ جو کیفہ ہے یہ پچھلے کیفہ کا ہی تکرار ہے، پچھلے کیفہ کا ہی تکرار ہے. اور اس کے ساتھ بھی آپ یہ نکال لیں کہ کیف یکون لہم عہد، جس طرح اوپر تھا نا کیف یکون للمشرکین عہد،
تو یہاں پر بھی اصل میں وہی ہے، کیف یکون للمشرکین عہد وَإِن یظہروا علیکم، وَإِن یظہروا علیکم، یہ واو حالیہ ہے، اور حال یہ ہے کہ ان یظہروا علیکم، اگر وہ کافر تم پر غالب آ جائیں تو لا یرقبوا فیکم، نہیں خیال کرتے تمہارے معاملے میں، اِلَّن رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ ہی کسی معاہدے اور وعدے کا۔ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کس طرح معتبر ہو سکتا ہے، حالانکہ حال تو ان کا یہ ہے کہ جب وہ تم پر اگر غالب آ جائیں تو پھر تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو عیب بیان ہوئے ہیں، مشرکین کے دو عیب بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے اور بد عہدی اور بد لحاظی کرتے ہیں، ولا ذمتن، اور دوسرا عیب یہ بیان ہوا کہ کسی وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، یعنی کہ یہ جو تمہارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے نا، یہ معاہدے کو تب تک ہی جو ہے نا یہ اس کی قدر اور اس کی پاسداری تبھی تک کرتے ہیں جب تک یہ مظلوم ہے، جب تک یہ کمزور ہے۔ اگر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے اوپر وہ مل جائے، ان کو اگر کچھ لمحے کے لیے بھی تمہارے اوپر وہ مل جائے، یعنی کہ اختیار مل جائے، غلبہ مل جائے، تو یہ پوری طرح تمہارے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ہر قسم کی رشتہ داری کا لحاظ اور وعدے کی پاسداری کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر دو جو عیب بیان ہوئے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، لا یرقبوا فیکم الا اور لا یرقبوا فیکم ذمۃ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی دوبارہ بتا دیں۔ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اچھا کسی اور کو بھائی کو سمجھ آئی ہے اس میں بات جو میں کر رہا ہوں؟ جی دانیال بھائی سمجھ آئی؟ جی آ گئی ہے۔ عرفان قیوم بھائی، اچھا اکمل بھائی آپ ذرا سمجھائیں یہ بات جو بات میں نے کی ہے۔ جی سمجھ آ گئی بات سے۔ جی اکمل بھائی ذرا وضاحت کریں اس آیت کی تاکہ سارم بھائی کو سمجھ آئے، اور اگر کوئی اشکال رہ گیا تو پھر میں انشاءاللہ دور کر دیتا ہوں۔ جی اس میں مشرکین کے دو عیب اللہ پاک نے واضح کیے ہیں کہ وہ جب تم پر غالب آ جاتے ہیں، یعنی اگر انہیں کوئی بھی موقع مل جاتا ہے جس پہ وہ آپ پر غلبہ پا لیں، تو پھر وہ نہ تو آپ کی رشتہ داری دیکھیں گے، اور نہ ہی اگر آپ نے ان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے نہ ہی وہ اس کو دیکھیں گے، وہ آپ سے لڑائی کریں گے۔ ہاں جی، اگر یہاں پر اصل میں وہی بات چل رہی ہے، اسی سوال کا جواب ہے کہ مشرکین کے ساتھ تو ہمارا عہد و پیمان تھا، اب ہم ان کے خلاف قتال کس طرح کریں؟ تو پہلے تو یہ بات ہوئی کہ جن لوگوں نے عہد نہیں توڑا ان کے ساتھ تو آپ کو لڑنے کا کہا بھی نہیں جا رہا، یہ جو لڑائی کا حکم ہے یہ تو انہی کے ساتھ ہے جنہوں نے عہد شکنیاں کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیفا، یہ ان کے ساتھ عہد کس طرح ہو سکتا ہے، حالانکہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو پھر لا یرقبوا، نہیں خیال کرتے، فیکم، تمہارے معاملے میں، فیکم ای فی معاملتکم، فیکم ای فی معاملتکم، کس چیز کا خیال نہیں کریں گے؟ نہ ہی کسی رشتہ داری کا، الن کا معنی ہے رشتہ داری، ولا ذمتن، اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کافروں کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو ہر قسم کے معاہدے کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ہر کسی بھی قسم کی جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے، یہ تو دو عیب ہو گئے۔ تیسرا عیب، یرزونکم بافواہہم، یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہ سے تو تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یرزونکم بافواہہم، تمہیں اپنے منہ سے، اپنے چہروں سے جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح؟ وعدے کو وفا کرنے کی باتیں کر کے، کہ جناب ہم تو اس معاہدے کے اوپر قائم رہیں گے، اب ہمارا بڑا اچھا ہوا کہ ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا، اب ہم امن کے ساتھ رہیں گے اور وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کسی کو معاہدہ توڑنے نہیں دیں گے۔ تو یرزونکم بافواہہم، آپ کو اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہوتا ہے کہ تأبى قلوبہم، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ اور جو منافقت ہے وہ موجود ہوتی ہے، یہ دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو موقع ملتے ہی ان کا جو ہے نا وہ ہم کچومر نکال دیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسق ہی ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسق ہی ہے۔ تو اس آیت کی سمجھ آئی ہے؟ جی احباب سب کو سمجھ آ گئی؟
جی استاد جی. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کفار تو سارے کے سارے ہی فاسق ہوتے ہیں، کافر تو سارے کے سارے ہی فاسق ہوتے ہیں. فاسق کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہو. تو یہاں پر کہا گیا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور بات مشرکین کی چل رہی ہے، بات مشرکین کی چل رہی ہے. تو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں یعنی کہ ایک تو وہ ہیں جو امن کے خواہ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کو یعنی کہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں. تو فاسقین سے مراد کیا ہے؟ جھوٹے، اکثریت ہے نا، سارے تو نہیں. عہد کی نہیں، بات ہو رہی ہے، جو عہد کو پورا نہ کرنے والے ہیں. کچھ ان میں سے شاید ہیں جو عہد کر لیتے ہیں تو ان کو پورا کر لیتے. جی یہ کس نے کہا؟ اکمل بھائی نے جواب دی ہے. جی جی. اچھا، عائشہ رفت جی آپ بتائیں. سر یہ اسی لیے ان کو ادھر کہا گیا کہ یہ عہد نہیں پورا کرتے، اور ان کے دل میں عہد کے لیے کوئی قدر نہیں ہوتی، کہ یہ کہتے ہیں ہم پورا نہیں کریں گے، منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم عہد پورا کریں گے مگر کرنا نہیں چاہتے. جی نور ہیرا آپ بتائیں. جی سر، میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو عہد کو پورا کر رہے ہیں، تو جو نہیں کر رہے پورا ان کو اسپیسیفکلی فاسق کہا گیا. ہاں جی شاباش، بارک اللہ فیکم، آپ نے درست جواب دیا. تو اشکال یہاں پر یہ تھا کہ کافر تو سارے فاسق ہوتے ہیں، تو حالانکہ یہاں پر کہا گیا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فاسقون سے مراد کون ہے؟ عہد شکنی کرنے والے. عہد شکنی، یہاں پر فاسق اپنے عمومی معنی میں نہیں، بلکہ یہاں پر فاسق کس معنی میں ہے؟ اپنے یعنی کہ عہد شکنی کرنے والوں کے معنی میں، یعنی کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عہد شکنی کرنے کی ان کے اندر عادت ہے. میرا یعنی کہ جو سوال پیدا ہوا ہے وہ اور اس کا جواب دونوں سمجھ میں آ گئے. جی چلیے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مزید طلبہ بھی ہیں، کیونکہ عموماً 13 بچے ہوتے ہیں ہماری کلاس میں، آج 15 ہیں. جی آمنہ ظفر یہ نیا نام ہے. جی بہن، آج آپ پہلے دن ہیں آپ کلاس میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج آپ کا پہلا دن ہے کلاس میں؟ جی سر. چلیے ٹھیک ہے، اہلا بکم. اور باقی تو میرا خیال ہے پرانے نام ہی لگ رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں ہم. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون. یہ انہی مشرکین کے ہی جو ہے نا اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی عہد کیوں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ان کے عہدوں کا، ان کے معاہدوں کا اعتبار کیوں نہیں ہو سکتا. اسی مضمون کا تسلسل ہے. تو انہی کا ایک اور وصف بیان ہوا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے تو بیچ دیا ہے اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے جو ہے وہ تھوڑی سی قیمت انہوں نے وصول کر لی ہے. تو یہ تھوڑی سی قیمت سے مراد مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت ہو تو پھر اچھا ہے، اور اگر تھوڑا مال لیا جائے اللہ کی آیات کو بیچنے کے عوض تو وہ برا ہے. اصل میں پوری کی پوری جو دنیا ہے وہ ثمن قلیل ہے. پوری کی پوری دنیا بھی اگر انسان لے اور اللہ کی آیات کو جو ہے وہ ان کا سودا کرے تو یہ ثمن قلیل ہی ہے. تو یہ ایک اور ان کا جرم بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے مال کے بدلے. شیخ صاحب اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے مراد سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اللہ کی آیات کو رد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پسند کر لیا، اور دنیا کو پسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی کہ اس چیز کو ترک کر دیا اور دنیا کو جو ہے وہ پسند کر لیا. اس کو اشترا سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح بندہ ایک چیز دے ہاتھ سے اور دوسری چیز انسان جو ہے وہ لے. جس طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہاتھ سے رقم دے دیتے ہیں اور جو بیچنے والا ہے اس سے دوسری چیز جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو جو بندہ اللہ کے دین کے بجائے شرک کو ترجیح دے رہا ہے وہ گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے اور یہ اس جو دنیا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے جو ہے وہ تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ وصول کر لی ہے. وصدوا عن سبیلہ، فصدوا عن سبیلہ،
تو یہ پس اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے, اللہ کے راستے سے خود رکے رہے, یعنی کہ اگر اس کا ہم لازم معنی کریں, اور اگر اس کا متعدی معنی کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ دوسروں کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں معنی بنتے ہیں اس کے اندر. تو انہم ساء ما کانوا یعملون. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے متعلق بھی ہے کچھ ایسا نا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کو اپنے جو سردار ہیں نا ان کی مرضی کے متعلق جو اس دور کے احکامات ہیں ان کو تبدیل کر لیا خود ہی سے. تو کیا اس طرح کا بھی کچھ اس میں ہے؟ پیارے بھائی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا, یہاں پر بات ہو رہی ہے مشرکین. ٹھیک ہے, وہ جہاں پر بنی اسرائیل کی بات, بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ ہے, بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ وارد ہوا ہے. تو لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, یہاں پر بات مشرکین کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نعیم بھائی, جزاکم اللہ خیر. اللہ جزاک خیر. بارک اللہ فیکم. اچھا جی, انہم ساء ما کانوا یعملون, اور کتنا ہی, بے شک یہ لوگ, کتنا ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کتنا ہی برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کے اوپر راضی ہو جانا, دنیا کو اللہ کی آیات کے اوپر ترجیح دینا. اور پھر دوبارہ ان کا وہی وصف ذکر کیا, لا یرقبون فی مؤمن, نہیں یہ لحاظ کرتے مومن, کسی مومن کے بارے میں بھی, الا ولا ذمہ, نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی معاہدے اور وعدے کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, اعتداء کرنے والے ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں. تو پہلے جو ہے بات ہوئی تھی صرف بد لحاظی کی, جہاں پر اوپر بات ہوئی تھی صرف بد لحاظی کی بات ہوئی تھی. ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلے جب کہا تھا لا یرقبوا فیکم, تو صرف مخصوص بات کی تھی کہ تمہارے بارے میں یہ لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کہا ہے لا یرقبون فی مؤمن, کسی مومن کے بارے میں بھی یہ کسی وعدے کا, رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ بعد میں جو ذکر کیا اس میں عموم ہے, پہلے والا جو ہے وہ خاص تھا. اور اسی طرح پہلے صرف یہ بات ہوئی تھی کہ وہ لحاظ نہیں کرتے, پہلے صرف یہ بات ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی رشتہ داری کا اور کسی بھی وعدے اور کا لحاظ نہیں کرتے. اب یہ بات ہوئی کہ بد لحاظی سے بڑھ کر آگے ظلم بھی کرتے ہیں. ایک ہے کہ صرف لحاظ نہیں کرتے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بد لحاظ تو ہیں ہی لیکن مزید ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ترقی فی الخبث, یعنی کہ ترقی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایک درجہ آگے بڑھ جانا. ہم جس طرح ہم اردو میں بھی لفظ ترقی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں, تو اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے. تو ایک درجہ اوپر چلے جانا اور ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھ جانا. تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. اس کے بعد جو ہے وہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس آیت کے اندر توبہ کی ترغیب ہے. تو فَإِن تَابُوا, اگر یہ توبہ کر لیں اپنے شرک سے یا نقض عہد سے اور اپنے شرک دونوں سے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرنے لگیں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں, تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو پھر یہ تمہارے دینی معاملے میں, دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم تفصیل سے کھول کر ان آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہے. جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں. تو یہ جو جہاں سے آج ہم نے سبق شروع کیا, سب سے پہلے جو ہے وہ مشرکین کے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوا, اور مشرکین کے تیسرے گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک معنی کا جو ہے وہ رد کیا کہ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ مشرکین کے ساتھ تو ہمارا عہد تھا, ان کے ساتھ کس طرح لڑائی ہو سکتی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے عہد کی کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی حیثیت ہو سکتی ہے جبکہ ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ مومنوں کے بارے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, اگر غلبہ مل جائے تو تمام معاہدوں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں, اللہ کی آیات کے بدلے جو ہے وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو یہ سارے اسباب ذکر کیے, اور یہ سارے اسباب کیوں ذکر کیے, جی حفصہ شہباز بتائیں گی؟ جی کوئی اور بتا دے, دانیال بھائی بتا دیں. شیخ معذرت لیکن سوال دہرا دیں گے پلیز. جی میں نے یہ کہا کہ یہ جو سارے اوصاف ذکر ہوئے ہیں کفار کے,
کہ یہ تمہارے معاملے میں کسی معاہدے کی پرواہ نہیں کرتے، نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی، اور پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اعتداء کرتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف کیوں ذکر ہوئے ہیں ان آیات میں؟ کیا یعنی کہ مقصد کیا ہے ان کا؟ مطلب اس لیے کہ اس کے بعد شاید اس لیے یہ بیان آ رہا ہے کہ وہ بین کر دی جائیں گے کعبہ میں آنے سے، تو شاید اس ساری چیزوں کا یہ تمہید ہے۔ جی اب یہ شیخ صاحب مجھے جو لگ رہا ہے نا اس میں یعنی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور ان کے جو 360 جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو یعنی کہ اور کیا میں بھی اس وجہ سے جی عائشہ رفت آپ بتائیں۔ سر اس لیے کہ اس میں اس سے پہلے اللہ نے اس جیسے سورت کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے کفار سے اللہ نے برات اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان سے اللہ نے برات کیوں کیا اور ان سے معاہدہ کیوں نہیں رکھا جائے گا اور قتال کیوں کیا جائے گا۔ صحیح، جی نور ہیرا آپ بتائیں۔ جی سر، میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب ان سے عہد ہوا ہے تو پھر جی جی ان سے قتال کیوں کیا جائے جی گا؟ بارک اللہ تو فیکم۔ اس کے جواب میں اصل جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ساری صفات ذکر ہوئی ہیں کفار کی، یہ اسی لیے ذکر ہوئی ہیں اسی وہم کو دور کرنے کے لیے کہ ان سے تو قتال کیوں ہو سکتا ہے، ان سے قتال کیسے ہو سکتا ہے، ان سے تو ہمارا عہد تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ ساری اوصاف ذکر ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ عہد کس طرح ہو سکتا ہے جب ان کے یہ اوصاف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر خاص ان اوصاف کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو ثابت کرنا کہ ان کے ساتھ عہد کیوں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ قتال کیوں ضروری ہے، ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کیوں ہم اس معاہدے کا کیوں ہم اعتبار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی، اور آخر میں آیت نمبر 11 کے اندر دوبارہ ترغیب الی التوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اچھا اب آگے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو توڑ دیں اس بعد اس کے کہ انہوں نے عہد کر رکھا ہو، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر تانا زنی کریں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ائمہ سے قتال کرو، ان کو قتل کرو، انہم، بے شک یہ لوگ، لا ایمان لہم، ان کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تو شاید یہ اپنے عہد شکنی سے اور مسلمانوں کے دین میں تانا زنی کرنے سے باز آ جائیں۔ یہاں پر یہ جو ہے نا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اس سے مراد دونوں تو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو اس سے مراد وہ ہیں جو آلریڈی جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، جنہوں نے نقض عہد کیا ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اب اگر یہ لوگ اپنے معاہدے کی معاہدہ شکنی کریں، اپنے معاہدے کو توڑ دیں، اپنی عہد سے پھر جائیں، اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں۔ اور دین میں تانا زنی کیا ہوتی ہے؟ دین میں تانا زنی یہ ہوتی ہے کہ دین کی طرف اس چیز کی نسبت کریں جو غیر مناسب ہو، یا دین کی تحقیر کریں یا استہزاء کریں، یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن پاک کو جو ہے وہ گالیاں دیں، تو یا اس طرح کا کوئی اور کام کریں جو اسلامی شاعر کا مذاق اڑائیں، تو یہ ہوتا ہے طعن فی الدین۔ تو جو بندہ ایسا کرے گا وہ اگر یعنی کہ وہ اگر ذمہ بھی ہوگا تو اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا، اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو ہم نے امان دی ہوئی تھی، جس طرح پیچھے تذکرہ ہوا نا مستامنین کا، کہ اگر کوئی امان طلب کرے تو اس کو امان دے دو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی امان بھی ختم ہو جائے گی، اگر وہ ذمہ ہوگا تو اس کا ذمہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ حربی کافر بن جائے گا۔ اور فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو ایسا کام کریں تو یہ کفر کے ائمہ ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو۔ ان کو ائمۃ الکفر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو عموماً ایسا کام کرتے ہیں پھر دوسرے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ پھر آگے آگے ہوتے ہیں، یہ ایک آئیکن کی حیثیت ان کی ہوتی ہے
اور لیڈر کی حیثیت ہوتی ہے اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو یہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ تسلیمہ نسرین ہے، اور جس طرح وہ ہے کیا نام ہے اس کا، تسلیمہ راشد ہے ایک، اور اسی طرح ایک اور ہے وہ بھی ویسٹ کے اندر ہے، معروف ہیں یہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اور جو ہے وہ تسلیمہ نسرین غالباً نام ہے. وہ سلمان رشدی، وہ تو بنگلہ دیش کی ہیں شیخ. ہاں بنگلہ دیش کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، اور ظاہر مرتد ہے وہ تو. سلمان رشدی، جزاک اللہ، سلمان رشدی، میرے ذہن سے نام نکل رہا تھا. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا، تو اب یہ وہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ویسے 2 ٹکے کے بھی لوگ نہیں ہوتے، لیکن اپنے ان کاموں کی وجہ سے ان کو ازائلم بھی ملا ہوتا ہے، اور کافر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگ سارا دن ٹویٹر کے اوپر گند پھیلاتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر وقت اسلام کے خلاف بکواس کرنا اور شریعت کا، دین کا مذاق اڑانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کو کہا ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر. تو یعنی کہ ائمۃ الکفر سے مراد صرف وہی بندہ نہیں ہے جو حربی کفار کا کوئی جو ان کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا ان کا کوئی سربراہ ہے، یا ان کا کوئی سپہ سالار ہے، صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زنادقہ، زندیق قسم کے لوگ، یہ لوگ بھی ائمۃ الکفر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کفار میں ایک نمایاں حیثیت ہوتی ہے، اور یہ جو اسلام کے خلاف جو ان کی جو ہوتی ہے بڑی نمایاں ہوتا ہے ان کا کردار جو ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ قاتل فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. اچھا جی، شاید اس کا ذرا بتا دیں، وہ ان نقصوا ایمانہم سے کون سے 2 مراد لوگ بتائے تھے آپ نے؟ جی میں نے کہا تھا یا تو وہ جو کہ جنہوں نے عہد آلریڈی توڑ دیا ہے، جنہوں نے آلریڈی عہد توڑ رکھا ہے، یا تو وہ مراد ہے، اور یا پھر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو، اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوگا. اور دوسری بات ہم نے اس میں یہ کی ہے کہ جو دین میں طعنہ تشنیع کرے تو اگر وہ کلمہ گو بھی ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اول تو اگر وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہے، لیکن اگر وہ دین میں طعن کرتا ہے تو وہ اس سے کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ ذمی ہے یا مستامن ہے تو اس کا ذمہ اور اس کی امان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے ذمے کا اور اس کو جو ہم نے امان دی تھی اس کا پھر اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اس امان کو توڑ دیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے ہم سے امان مانگی ہے کہ میں تمہارے علاقے میں آنا چاہتا ہوں، اور ہمارے علاقے میں آنے کے بعد تم جو ہے وہ اپنے عمل سے اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی کرو. تو اس طرح تو یہ تو امان کے بالکل منافی ہے. تو اسی لیے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ایمان جو ہے، اس کی جو ہے امان جو ہے وہ اس کی باقی نہیں رہے گی. اب اگلی آیت کے اندر دوبارہ ترغیب الی الجہاد ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اور یہ ترغیب جہاد کے لیے ترغیب دی، اور اسی طرح کفار کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ ان کے ساتھ قتال، مشرکین کے ساتھ قتال کیوں ہونا چاہیے. الا تقاتلون، تم ان لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے. یہ عربی کا اسلوب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہذیز. تہذیز کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، کسی کو یعنی کہ کسی کو تیزی دلانا، ترغیب دلانا. الا تقاتلون، تم قتال ان لوگوں سے کیوں نہیں کرتے. قومن، ایسی قوم سے تم قتال کیوں نہیں کرتے. الا تقاتلون قومن، تم ایسی قوم سے قتال کیوں نہیں کرتے کہ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدوں کو بھی توڑا، وہموا، اور جنہوں نے ارادے کیے، پختہ ارادے کیے. کس چیز کے پختہ ارادے کیے؟ باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کے مکہ سے. وہم بدؤکم، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آغاز کیا تمہارے خلاف، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے. تو یہ اس کے اندر ترغیب الی الجہاد کس طرح ہے؟ پہلے تو کہا الا تقاتلون، تم قتال کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس اسلوب کے اندر بھی ترغیب ہے کہ تمہیں قتال کرنا چاہیے، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے. اور پھر اس قوم کے اوصاف ذکر کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد ان کے خلاف ہونا چاہیے. کیا اوصاف ہیں؟ پہلا وصف نکثوا ایمانہم، اپنے معاہدوں کو توڑا ہے. دوسرا وصف ہموا باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کی کوشش کی ہے. وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کی کوشش کی ہے. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے خلاف جنگ میں پہل کی ہے. وہم بدؤکم اول مرہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کہا اتخشونہم،
اچھا تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم ان سے، ان کی خشیت تمہارے دل میں، ان کا خوف ہے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ تو زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کا زیادہ مستحق تو اللہ ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو اس آیت کے اندر کئی طرح سے جو ہے وہ ترغیب علی الجہاد ہے، جہاد کی ترغیب ہے۔ کس طرح؟ میں نے کہا کہ پہلا تو الا تقاتلون حرف تخزیز سے، دوسرا پھر یہ کہ کفار کے اوصاف بیان کیے جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، کہ انہوں نے معاہدوں کو توڑا ہے، انہوں نے رسول کو نکالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جنگ میں پہل کی ہے، اور پھر کہا کہ کیا تم قتال اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کے اندر کئی طریقوں سے ترغیب علی الجہاد ہے، کئی طریقوں سے ترغیب علی الجہاد ہے۔ آگے جو آیت ہے قاتلوہم، اس کے اندر اعلان جہاد اور فوائد جہاد، اعلان جہاد اور فوائد جہاد ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ قاتلوہم، ان سے قتال کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ کس طرح؟ قتل کروا کے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، پہلا فائدہ۔ ویخزہم، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، تمہارے ہاتھوں قیدی بنوائے گا، دوسرا فائدہ۔ وینصرکم علیہم، اللہ تمہیں ان کے اوپر نصرت دے گا، تمہارے اللہ فتح دے گا، تیسرا فائدہ۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ٹھنڈ ڈال دے گا صدور قوم مؤمنین، مومنوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا، چوتھا فائدہ۔ ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کافروں کے دلوں میں جو اسلام کی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کس طرح؟ جب قتل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے دل کی نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پانچواں فائدہ وَيَتُوبُ اللَّهُ، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، تمہارے ہاتھوں قیدی بنوائے گا۔ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہیں ان کے اوپر نصرت دے گا، تین فائدے ہو گئے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کافروں کے دلوں کا جو غیظ و غضب ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، اس کو دور کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ ایمان کی توفیق دے گا ان میں سے جس کو چاہے گا۔ یتوب اللہ کا اصل معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رجوع کرے گا، اللہ رجوع کرے گا، مہربانی کرے گا، لیکن یہ کس معنی میں ہے کہ اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا ایمان کی ترغیب دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ تو جہاد کے فوائد کتنے ذکر ہوئے ہیں؟ پہلا یعذبہم اللہ بایدیکم، ویخزہم دوسرا، وینصرکم علیہم تیسرا، ویشفی صدور قوم مؤمنین چوتھا، ویذہب غیظ قلوبہم پانچواں، اور چھٹا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یہ کتنواں؟ چھٹا۔ تو یہ 6 فوائد ذکر ہوئے ہیں، 6 یا 7، 1 2 3 4 5 6، جی 6۔ تو واللہ علیم حکیم، یہ تمام کے تمام فائدے کس میں ہیں؟ جہاد میں اور قتال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائدے رکھے ہیں۔ اور اس طرح اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ خود جہاد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کے قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، جہاد بھی بہت سارے کفار کی قبولیت اسلام کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ جہاد سے ہوتے ہیں، جہاد اور قتال سے مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اور کفر کی ذلت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جو اس کے برعکس صورتحال ہے کہ مسلمان ذلیل ہیں اور کفار جو ہیں وہ مضبوط ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے مجموعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، اور اپنی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو نکال رکھا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور بالخصوص جہاد اور بالعموم سارا دین، بالخصوص جہاد اور بالعموم سارا دین ہم نے ترک کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ ذلت اور رسوائی۔ یہ جو ہے چھٹا فائدہ کیا ہے؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور مہربانی کرے اللہ جس پر بھی چاہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی چاہے
اس کی ترغیب اس کی توفیق دے گا، اسلام کی توفیق دے گا، ٹھیک ہے، جس کو بھی اللہ چاہے گا ان میں سے اسلام کی توفیق اس کو دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ قتال اور اس کے فوائد جو ہے وہ ذکر ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون، آیت نمبر 12، آیت نمبر 16۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بغیر امتحان کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا امتحان لے گا کہ ان میں سے کون ہیں جو جہاد کرتے ہیں۔ مومنوں کا جہاد دو طریقوں سے، اس آیت کے اندر تذکرہ ہے مومنوں کا امتحان، ایمان والوں کا امتحان دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ، ان میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون جہاد نہیں کرتا۔ دوسرا طریقہ، ان میں سے کون کافروں سے برات کرتا ہے اور کون جو ہے وہ کافروں سے برات نہیں کرتا، کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ولایت رکھتا ہے، اور کون ہے جو اپنی ولایت اور اپنی دوستیاں اور اپنی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے دشمنوں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طریقوں سے مومنوں کا امتحان ہوگا، اس آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا طریقہ، کون جہاد کرتا ہے اور کون جہاد نہیں کرتا۔ دوسرا طریقہ، کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے اپنی محبت اور مودت رکھتا ہے۔ تو ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان تترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ولما، اور حالانکہ ابھی تک تو یعلم اللہ، اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے، اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے، کس ہو، الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا، ولم یتخذوا، اور ان جنہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اللہ کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے علاوہ، کیا نہیں بنایا، ولیجہ، دلی دوست، رازدار، قریبی دوست، جگری دوست۔ تو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی سوال کرے گا، لیکن نہیں کیا۔ میں نے ترجمہ کیا ہے ولما یعلم اللہ کا، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں سالم بھائی؟ یہی لما میں نہیں کہاں سے آیا، لن اور ماں ہے یا کیا صاف؟ نہیں، یہ لما جو ہے یہ بذات خود اس کا معنی ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، لما کا مطلب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ تو یعلم اللہ کا معنی میں نے کیا کیا، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ نہیں کا معنی تو لما کی وجہ سے ہو رہا نا، لیکن جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یعلم اللہ کا معنی ہم کر رہے ہیں اللہ نے ظاہر نہیں کیا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ معنی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ پہلے سے ہے کہ کن لوگوں نے کیا کرنا ہے، لیکن اصل میں یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ظہور تب ہوتا ہے جب بندے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے کہ بندوں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے علم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اس کی مخلوق ہے، اس کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کا ظہور، اس کا ظاہر ہونا، یہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو جب تک اس کا ظہور نہیں ہوگا تب تک کس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر جزا یا سزا جو ہے وہ متحقق ہو۔ تو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ۔ تو ولیجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رازدار دوست۔ بعض لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا، اچھا نام ہے۔ تو ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، ابھی تک یہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون نہیں بناتا اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی کو بھی رازدار دوست، جگری دوست۔ تو جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون مومنین ہے
کون منافقین ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اس چیز کا جو تم کرتے ہو. واللہ خبیر بعملکم، تمہارے اعمال سے اللہ تعالی خوب باخبر ہے. تو آج ہمارا سبق ادھر تک ہی ہے، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے. چلیے بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.